اچھا سر، ابھی میں اگلا آپ سے اچھا ایک چیز جو میں سائنس والے اس پہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے. اب ہمارے یہاں جس کو ہم سائنسیت کہتے ہیں، سائنٹسزم، یہ کیا ہے؟ اور اس کے اوپر تنقید بھی ہے بہت ہاں سی، کیا یہ یہ سائنسی میں؟ جی، ہاں. جو 2004 میں یہاں پہ ایک تحریک شروع ہوئی امریکہ اور انگلینڈ میں، جس کو نام دیا گیا نیو ایتھیزم کا، جس کو کہتے ہیں فور ہارس مین آف ایتھیزم، جس میں ڈینیل ڈینٹ، سیم ہیرس، رچرڈ ڈاکنز اور کرسٹوفر ہچنس، یہ چار لوگ تھے صحیح. جنہوں نے جو ان میں سے تین تین کا انتقال ہو گیا ہے. ڈینیل ڈینٹ مر چکے ہیں، کرسٹوفر ہچنس مر چکا ہے، دو کا انتقال ہوا ہے، سوری، یہ دو لوگ وفات پا چکے ہیں. تو یہ تحریک شروع ہوئی، اور یہ تحریک شروع ہوئی تھی 9/11 کے بعد، مطلب اس کے بعد شروع ہوئی. اور یہ بالکل سائنٹزم کی تحریک ہے جس کا آج دنیا میں بول بالا ہے. سیم ہیرس، کرسٹوفر ہچنس، ڈینیل ڈینٹ، رچرڈ ڈاکنز. نیو ایتھیزم اس کو کہا جاتا ہے. نیو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایتھیزم تو 16ویں صدی میں لفظ آیا تھا، تو اس کو نیو ایتھیزم اس لحاظ سے کہتے ہیں. اور یہ ڈاکٹر پورا صاحب سوری، میں ٹوٹیلرین. آپ کی جی، ہاں میں بات سوری آپ کی یہاں آپ نے یاد رکھنا ہے، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، گستاخی کے لیے معذرت. نہیں نہیں، کوئی بات نہیں. ہاں مطلب میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس کو ہم الحاد کہتے ہیں نا، یہ ہمارے یہاں تو فلسفے میں، یعنی ایک تو آپ نے پہلے بتایا تھا کہ الحاد بہت قدیم، اور دوسرا ہم فلسفے میں جو ہم مٹیریلزم کا اسکول پڑھتا ہے کہ اس مادی دنیا کی توجیہ، تشریح، تفسیر سب کچھ اسی کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے بھائی. اس کو بھی یہ ایتھیزم ہے بالکل، یعنی یہ 16ویں جی جی. صدی اور یہ شروع سے ہے یہ. خیر اب آپ بتائیں جو آپ بات آ رہا. تو یہ جو نیو ایتھیزم جس کو کہا جاتا ہے، جی. یہ تحریک شروع ہوئی، اور یہ بالکل ایک فاشسٹ تحریک ہے. فاشزم اچھا. آسان الفاظ میں کہ ایک مائنورٹی جو ہے اس کا قبضہ ہو پوری اسٹیٹ پہ، اور صرف چند لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک آسان الفاظ میں، ایک عام انسان کے لیول پہ فیشزم کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو کرسچن فنڈامنٹل اسٹیٹ وہ بھی فیشسٹ اسٹیٹ ہے، اسلامک اسٹیٹ وہ بھی فیشسٹ اسٹیٹ ہے. تو نیو ایتھیزم بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ سائنس اصل حقیقت ہے. انسانیت کا ارتقاء جو ایوولوشن سے ہوا انسان کے جسم کا، وہ ایک حقیقت ہے. اور ساتھ میں جو سماجی ارتقاء ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے. یعنی کہ انسان جو ہے وہ سماجی طور پر بھی سروائیول آف دا فٹسٹ کا ہی ہے. یعنی کہ دنیا میں اقوام ہیں، ان کی آپس کی جو ٹسل ہے وہ ایوولوشنری ہے، اور اس کے نتیجے میں جو قوم ٹاپ پہ آ جائے وہ سب سے فٹسٹ ہے. وہ قوم کون سی ہے؟ وہ مغربی اقوام ہے. بالکل. تو یہ ایک ٹوٹیلرزم کا ایک کانسیپٹ ہے کہ مغرب جو ہے، ساری اخلاقیات، ساری سماجیات، سارے قوانین وہ مغرب سے ہی لیے جائیں، اور مغرب میں بھی ان لوگوں سے جو اس آئیڈیالوجی کے ماننے والے ہوں. یعنی ماڈرنسٹ، لبرلس، ابھی میں بڑے بڑے لفظ بول رہا ہوں، لیکن جی جی بالکل مطلب یہ اچھا ہے بول رہے ہیں. کہ جو جو سائنٹسٹ ہوں، اور جو اس آئیڈیالوجی سے متاثر سماجی ماہرین ہوں، جو ایک بہت چھوٹی اقلیت ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس دنیا کا مستقبل کیا ہوگا. تو صحیح. یہ ایک بالکل فاشسٹ اور ٹوٹیلینزم والی تحریک ہے، نیو ایتھیزم جس کو کہا جاتا ہے. اور اس کا مقصد سراسر سیاسی ہے. اس کا کوئی تعلق انسانی بہبود وغیرہ سے کچھ نہیں ہے، یہ صرف اچھا. سیاسی مقاصد کے لیے ہوئی ہے. تو یہ آج کل پریولنٹ ہے اس دنیا میں. اچھا، معافی چاہتا ہوں، میرا ٹیکسٹ آ گیا تھا تو میں آپ کا سوال بھول گیا ایک دم سے جو آپ نے مجھ سے کیا تھا. نہیں، میں کہہ رہا تھا کہ ہے کیا سائنسیت، ہے کیا؟ ہاں، تو یعنی یہ اس کی. سائنٹزم یہ ہاں. ہے. جی جی جی، جی یاد آ جی. گیا، شکریہ. تو سائنٹزم جس کو نیو ایتھیزم پروموٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اصل چیز سائنٹیفک ریشنل تھنکنگ ہے. یعنی ہماری ہمارے جو سماجی اقدار ہیں اس کا تعلق کسی بھی خطے کی روایت سے نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ شلوار قمیض جو ہے وہ ایک پنجابی لباس ہے جس کی ایک پیچھے ہسٹری ہے. اس لباس کو مسلمانوں نے ایکسپٹ کر لیا، وہ اسلامی لباس بن گیا. ٹھیک ہے. ایسی ہی شیروانی جو ہے وہ بھی انڈیا میں نہیں ہوتی تھی، وہ باہر سے آئی ہے، لیکن اس کی ایک تاریخ ہے. سائنٹزم یہ کہتا ہے کہ اب جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں سائنس کی روح سے، یا کہنا چاہیے ریشنل تھنکنگ کی روح سے، وہی درست ہے. تو ہم بتائیں گے کہ کپڑے کون سے پہننے چاہیے، کپڑے کس طرح پہننے چاہیے، کب پہننے چاہیے، کب نہیں پہننے چاہیے، کھانوں میں کیا ہونا چاہیے. یعنی آپ کا جو پورا انسان کی جو پوری لائف ہے، صرف ایز اے ہیومن اینیمل نہیں، ایز اے سوشل اینیمل، ایز اے سوشل بینگ، وہ تمام کی تمام سائنس بتائے گی. اب اس میں ہر چیز سائنس ہے. اس میں مٹیریلسٹک سائنس بھی موجود ہے جو دوائیاں بنا رہی ہے، ہتھیار بنا رہی ہے. اس میں سماجی سائنس بھی موجود ہے جو یہ بتا رہی ہے
کہ مرد عورت کیا ہوتے ہیں، بچوں اور ماں باپ کا تعلق کیا ہوتا ہے، بزرگوں کے ساتھ کیا تعلقات ہوتے ہیں، جو یہ بتا رہی ہے کہ مختلف علاقوں کے لوگ آپس میں کس طرح ملیں گے، بین الاقوامی تعلقات کیا ہوں گے. تو اس کو سائنٹزم کہا جاتا ہے، اور یہ ایک نیا دین ہے. یہ بالکل ایک نیا ہوں، دین ہے. یہ واہ، بالکل ایک کیا دین آپ ہے نے جس کے آپ نے تو ایک پروپوننٹس لفظ لوگوں میں، کو لے ایک لفظ میں سب کچھ کلیئر ہو گیا جب آپ نے دین اور تو ریلیجن. ظاہر سی بات ہے، جی جی. جی، یہ صحیح دین ہے. صحیح. جو بھی آپ کو بتائے کہ آپ کو دنیا میں رہنا کس طرح ہے ہر اینگل سے، اس کو اسی کو دین کہتے ہیں. ہم تو اسلام اور کو بھی یہی کہتے ہیں نا کہ یہ دین ہے. بالکل بالکل، اور جی. وہ حتمیت سے بتا رہے ہیں آپ کو بھائی یہی ہے. جی، بس یہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. تمہارا کلچر، تمہاری اپنی تاریخ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ارتقا بیک بون ہے. تو ارتقا ہوتے ہوتے ویسٹرن قومیں جو ہیں وہ جیت چکی ہیں. انہوں نے علم پر، ٹیکنالوجی پر اپنی اجارہ داری ثابت کر دی ہے. ان کا طریقہ علم، ان کا سماج، ان کا ان کی زندگی کو دیکھنے کا نظریہ وہ درست ہے. چونکہ وہ درست ہے اس لیے وہ اس کو پوری کرۂ ارض پہ نافذ ہونا چاہیے. کیونکہ ارتقا یہی ہوتا ہے نا، سروائیول آف دا فٹسٹ. جو جو ایسا ہی قابل ہے وہ زندہ رہ گیا، جو نہیں وہ ہے وہ رہے گا. معدوم ہو گیا. تو بالکل. آپ کے ہندوستان کی پوری تاریخ وہ جائے گٹر میں، اسلام مسلمانوں کی عربوں کی پوری گٹر میں. اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہم نے اب فتح کر لیا، تو اب ہم ہی ہیں. جو بھی چلے گا وہ ہم سے ہی چلے گا. تو صحیح بیس صحیح، میں بہت اچھا. سائنٹزم یہی ہے. لیکن سر اب جو مثال کے طور پر اب یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہو گیا فسقت میں. جو لوگ سائنس کی بنیاد پر الحاد کی بات کرتے ہیں، خدا نہیں ہے ثابت کرو، کہاں مشاہدے میں آ رہا ہے، تو ہمارے مذہبی اسکالرس کا یہ کہنا ہے یہ سائنس نہیں، یہ سائنسیت ہے. اگر آپ سائنس کو بیس بنا کے الحاد کے مبلغ بنے ہیں یا الحادی ہو گئے، تو کہتے ہیں بھائی تم سائنس سے واقف ہی نہیں ہو، یہ تو سائنسیت ہے. کیونکہ سائنس کا دائرہ، سائنس کا میدان ہے ہی نہیں، یہ کہا جاتا ہے. تو اس کو آپ کیسے کہیں نہیں گے؟ نہیں، دیکھیں اس میں نا دو چیزوں میں فرق کر لیں. میرا خیال ہے کہ ٹھیک. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسانی شعور کہاں تک پہنچا ہے. ٹھیک ہے. مطلب جیسے اگر سورہ یوسف کی مثال لیں، جیسے یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. انہوں نے کہ اپنے والد سے پوچھا اپنے، تو انہوں نے اس کی ایک تعبیر بتا دی. ٹھیک ہے. تو خواب جو تھا اس کا ذریعہ علم تھا، اور نبی کی حیثیت جو تھی وہ معبر کی تھی، جنہوں نے اس علم کو ڈیفائن کر دیا. ٹھیک ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام مطمئن ہو گئے. تو یہ تو ایک بات ہو گئی. اب ہم چلے آتے ہیں 21 سینچری میں. ٹھیک ہے. آج ذریعہ علم یہ نہیں ہے. آج ذریعہ علم جو ہے وہ ہے تجربہ، مشاہدہ، منطق یا لاجک، یا ایڈوانس میتھمیٹکس یا ٹیکنالوجی. یہ ہمارے مختلف ذریعہ علم ہیں. تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کے ذریعے سے پوچھنا سائنٹزم بن جائے گا. نہیں، یہ صرف علم کو علم سمجھنے کا ذریعہ ہے. مطلب ایک صحیح اور ایک غلط خبر میں ڈفرینشیٹ کرنے کا ذریعہ جو ہے، اس وقت ایک خواب تھا، خواب کی تعبیر دینے والا ایک نبی تھا. آج جو ہے یہ سائنس اور اس سے ریلیٹڈ باقی چیزیں. تو یہ انسان کے ذریعے علم میں چیزیں آتی ہیں. یہ سائنٹزم نہیں ہے. یہ علماء کے پاس جواب نہیں ہوتا تو وہ ایک یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سائنٹزم ہو گیا. ایک صحیح عجیب سی صحیح. بات ہے. آپ تصویر کو حرام کریں. ٹی وی جلاؤ تحریک میرے بچپن کا واقعہ ہے، میں بہت چھوٹا تھا. 80s میں ٹی وی جلاؤ تحریک تھی پاکستان میں. آج ہوں. ہر مولوی صاحب کا چینل ہے. تو جب حرام تھی، اب وہی تو بند ہو گئی. تو جب اگر حرام تھا تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ آج جائز ہے؟ تو اس کی وہ وجوہات یہی دیتے ہیں کہ بھائی اس وقت ذریعہ دوسرا تھا، آج کمیونیکیشن کا ذریعہ یہی ہے. اس لیے آج میں اس پیرائے میں یہ جائز ہے. تو آپ کے لیے تو یہ سائنٹزم نہیں ہے. لیکن اگر مجھ جیسا ایک عام آدمی اگر پوچھ لے کہ حضرت اس کا کیا توجہ پیش کریں گے آپ، تو آپ مجھے سائنٹزم کا فتویٰ لگا دیں میرے پہ. تو یہ تو مناسب نہیں ہے. صحیح مطلب صحیح صحیح. وہ جو بہت کہتے اچھا. ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. کڑوا. تھو تھو. بالکل بالکل. تو کہا جاتا ہے وہ نا کہ میٹھا. جی جی جی. جی بالکل. نہیں، وہ آپ نے تصویر اور یہ ٹی وی کی مثال ہے، تو ہمارے محترم جناب احمد جاوید صاحب وہ ایک جی بات طنز میں کرتے، کہتے بھائی اب تو ہر جگہ آپ سیلفی تصویر، تو وہ کہتے تصویر پہلے حرام تھی، پھر مباح ہو گئے، اب واجب ہے. جی جی جی، بالکل ایسا ہی ہے. اب واجب ہے. بالکل صحیح کہا. بالکل صحیح. تو یہ جو ہے نا اب اس طرح ہوا ہے بالکل.